ماشاءاللہ مدینہ منورہ میں یہ مہینہ بہت ہی خوبصورت، گرمی البتہ بہت زیادہ ہے۔ جو لوگ محرم اور سفر کے مہینے میں آ رہے ہیں وہ تیار رہیں کہ گرمی بہت زیادہ ہوگی، اور مکہ سے مدینے کی گرمی زیادہ اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ جو مکہ ہے وہاں پر انہوں نے ایسی ٹائلز کا استعمال کیا ہے، ایسے پتھر کا جو بہت زیادہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، اور کولنگ سسٹم بہت زیادہ ہائی فائی ہے۔ البتہ مدینے کی جو مسجد ہے اس میں صرف جو اندر کا ایریا ہے وہاں پہ کولنگ ہے، اور جو باہر کا ایریا ہے جہاں پر زیادہ تر لوگ جن کی آ کے بس ہو جاتی ہے کہ ہم اور نہیں چل سکتے، وہاں پر انہوں نے کولنگ سسٹم اس طرح سے نہیں رکھا ہوا، تو جو ہوا چلتی ہے، وہ جو پنکھے گھومتے ہیں تو اس میں سے ایسی گرم ہوا نکلتی ہے کہ وہ اس ہوا کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہو پاتا۔ اس وجہ سے آپ لوگ اپنی اپنی کیپس، اپنے اپنے ماسک اپنے ساتھ لائیں، اس کی بہت ضرورت پڑے گی۔ ساتھ ہی جو فیس پر سپرے کرتے ہیں پانی والی، وہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید وہ ویسے ہی لوگ بول رہے ہیں کہ اپنے جو ہے وہ عمرے کے سامان میں رکھیں، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ یہاں کی گرمی اس قدر تیز ہوگی کہ ہمیں واقعی ضرورت پڑے گی ان سپرے کی، جو واٹر سپرے ہوتی ہے ان کو ہمیں اپنے منہ پہ مارنے کی ضرورت پڑے گی، اس کی چھینٹیں لگانے کی، کیونکہ اس کے بعد ہی گزارا ہوگا۔ اور وہ جو پی کیپس ہوتی ہیں جو یہ کرکٹرز وغیرہ پہنتے ہیں بچے باہر کھیلتے وقت، تو وہ پی کیپ ساتھ لائیں۔ گلے جو ہے وہ سب کے خراب ہے، جلدی جلدی چائے بنا لی اور اب نکل رہے ہیں باہر، تو انشاءاللہ یہ باہر کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کے ایلیویٹرز تھوڑے سے مجھے ایسا نا فاسٹ لگ رہے تھے کہ جب کبھی کبھار ان کا موڈ ہوتا ہے تو بڑی تیزی سے ڈھس کر کے آواز آتی ہے اور بند ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ہے مطلب یہاں پر مکہ کی بنسبت کم رش ہے۔ مکہ میں تو رش بہت زیادہ لگا ہوتا تھا، کراؤڈ بہت زیادہ تھا ایلیویٹرز کے سامنے، یہاں پر اس طرح نہیں ہے، یہاں پر کراؤڈ کافی زیادہ کنٹرولڈ ہے۔ اور جیسے وہاں پہ ہمارے جو ہوٹل میں زیادہ تر بنگلہ دیشی تھے، تو یہاں پر زیادہ ترکی کے لوگ دکھ رہے ہیں، اور پاکستانی اور انڈینز دونوں جو ہے کنٹریز کے ہیں، لیکن زیادہ نہیں ہیں۔ چلیں ابھی ہم جا رہے ہیں، یہ لفٹ جو ہے گراؤنڈ فلور بس آنے لگا ہے، بس ابھی یہاں انہوں نے اچھی چیز یہ کی ہوئی ہے کہ شاپ بنا دی ہے۔ وہ لے لیں تو ہمارے کام آئے گی نا، ہاں پوچھ لیتے پرائس۔ 3 گلاس بنتے ہیں، اس کی پرائس ہے 7۔ یہ میرے ہاتھ میں 6 ہے نا بشی، 5 6 1 more۔ چینج دے دو۔ لے لیا۔ ہمارے پاس پانی بھرنے کے لیے کوئی ایسی بوتل نہیں تھی، مطلب بوتلیں تو ہیں لیکن پانی کا استعمال بہت زیادہ ہے، اور یہاں پر ہوٹلز کے اندر پانی موجود نہیں ہوتا، یعنی کہ کوئی ایسا کولر نہیں لگایا ہوتا کہ جہاں سے ہم روزمرہ کے حساب سے جو بیسک نیڈ ہوتی ہے پانی پینے کی تو ہم پی سکیں۔ مدینہ منورہ کے اندر جو ہے وہ ہمیں وہاں جا کر مسجد کے اندر جا کر وہاں سے پانی بھرنا پڑتا ہے، تو یہ میری ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ سے کہ ان کے ہوٹلز کے اندر پانی کا انتظام ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کو اپنے ساتھ اتنی بھاری بھاری بوتلیں نہ گھمانی پڑیں، اور پانی جو ہے وہ ہوٹلز کے اندر ملنا چاہیے۔ مدینہ منورہ کے کیا ہی کہنے ہیں، ابھی انشاءاللہ جائیں گے اور آپ لوگوں کو ہم زیارت کروائیں گے، روضہ رسول یعنی کہ گنبد خضرا کی زیارت ہوگی، اور انشاءاللہ میرا عنقریب جو ہے میں نے نسک سے اپوائنٹمنٹ لے لیا ہے، تو عنقریب روضہ رسول بھی جانا ہوگا، اور وہاں پر ریاض الجنہ ہے، یعنی کہ جنت کا باغ ہے، وہ حصہ وہ ٹکڑا جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا باغ بتایا ہے، تو ادھر بھی جانا ہے، اور پھر وہاں کے لیے جو ہے وہ میں آپ سب سے دوبارہ سے دعائیں پوچھوں گی، آپ سب نے اپنی دعائیں مجھے بتانی ہیں، آپ سب کے کمنٹس بھی پڑھ رہی ہوں۔ ماشاءاللہ یہ لوکیشن وائز اچھا تھا ہوٹل،
اور بس ہم نے یہاں سے کولڈ ڈرنک لے لیا، ابھی ہم آگے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے بالکل اسٹریٹ آگے سامنے ہی مسجد نبوی ہے، 309 گیٹ جو ہے وہ یہاں پر قریب ہے، اور آس پاس جو ہے وہ تھوڑا بہت ہم کھانے کے آپشن بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارا پہلا دن تھا تو ہمیں کھانا کھانے کے لیے کافی دور جانا پڑا تھا، جس کی وجہ سے پاؤں نے جواب دے دیا تھا۔ تو ماشاءاللہ اتنا خوبصورت اور اتنا پیارا جو ہے یہ سارا انوائرمنٹ ہو رہا ہے، اور میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی کہ کس قدر انسان کا دل پرسکون ہو جاتا ہے مدینہ کے اندر آ کر۔ اور ایک دن جب آپ سکون سے نیند بھی کر لیتے ہیں تو نیکسٹ ڈے آپ قدرتی طور پہ آپ کا ذہن فریش ہو جاتا ہے۔ ایکسائٹمنٹ اس بات کی بھی ہے کہ ہم نے گنبد خضراء کو دیکھنا ہے۔ بالکل اسی طرح آگے چلتے جائیں گے تو انشاءاللہ ان قریب جو ہے وہ سامنے گنبد آتا جائے گا۔ گنبد کے بالکل نیچے تھوڑا سا آگے کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ جب آپ لوگ بھی گنبد کو دیکھیں تو پھر ایک مرتبہ آپ لوگ سب درود شریف پڑھیں، اور مجھے بہت سارے لوگوں نے سلام عرض کرنے کو کہا ہے، تو انشاءاللہ سب کی طرف سے سلام عرض ہوگا۔ جب گنبد پہ پہلی نظر پڑے تو درود شریف لازمی پڑھیں۔ درود شریف جب بھی مدینہ آئیں اور گنبد پہ نظر پڑے، گنبد خضراء پہ، تو درود شریف کو پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار بھرا درود پیش کریں۔ ابھی ہم جا ہی رہے ہیں انشاءاللہ۔ یہاں سے جو ہے وہ یہ سارے انہوں نے کافی اچھا بنا دیا ہے۔ میں جب کوئی 2-2.5 سال پہلے میرا آنا ہوا تھا تب یہ اس طرح ٹائلز وغیرہ اتنی سموتھ نہیں بنی ہوئی تھی، سب کچھ بن رہا تھا۔ ابھی بہت سموتھ سارا بنا دیا ہے، یعنی کہ جو فٹ پاتھ وغیرہ کا ایریا ہے، یہ یہاں پہ منی ایکسچینج بھی ہے۔ جن لوگوں کو اگر منی ایکسچینج کرانی ہو تو یہ ان کے لیے آپشن ہے۔ بالکل ابھی جو ہے وہ ہم سیدھا چلتے جائیں گے اور وہ مقام قریب آنے والا ہے۔ جیسے جیسے وہ مقام قریب آنے لگتا ہے تو دل کی دھڑکن اسی طرح تیز ہوتی چلی جاتی ہے، اور ہم پہنچ جاتے ہیں صحابہ کرام کے دور میں، کہ جب صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اٹینڈ کرنے جاتے تھے اور آپ کے لیکچرز کو سننے جاتے تھے، تو اسی طرح ان کے بھی دل کا حال ہوتا ہوگا کہ پیارے نبی جو ہے وہ اپنی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ جا رہے ہیں ادب کے ساتھ، ایک ایک قدم ادب کے ساتھ بڑھائے جا رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر ادب کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خطبہ شروع ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لیکچرز شروع ہوتے تھے اور زندگی گزارنے کے طریقے بتاتے تھے، اور اصحاب جو ہے اسی طرح ان کی بھی آنکھیں نم ہوتی تھی، کبھی محبت بھر جاتی تھی، کبھی محبت سے ان کی آنکھیں نم ہو جاتی تھی، دل میں محبت آ جاتی تھی نبی پاک کی، اللہ تعالیٰ کی محبت، اور پھر وہ مختلف سوال کرتے تھے، اور کیا قربان جائے نبی پاک پر کہ وہ محبت کے ساتھ جواب بھی دیتے تھے، محبت اور عقیدت کے ساتھ اپنے صحابہ کو جواب دیتے تھے۔ یہ دیکھ لیجئے سامنے ہی آپ کو دکھ رہا ہے ہمارا پیارا جو ہے وہ گنبد خضراء آپ کو سامنے دکھ رہا ہے۔ ابھی قریب سے بھی میں آپ کو دکھاؤں گی، اور ابھی ادب کے ساتھ ایک ایک قدم بڑھانا ہے، ادب کے ساتھ جو ہے وہ آگے چلتے جائیں۔ ساتھ ہی میں آپ لوگوں کا بھی سوچ رہی تھی کہ مجھے آپ لوگوں کو دکھانا ہے، کیونکہ آپ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا، کچھ ایسے ہیں جو دیکھ چکے ہیں پھر بھی بار بار دیکھنا چاہتے ہیں، ورنہ یہ مومنٹ میں انجوائے کرنا چاہتی تھی، اور اس طرح انجوائے کرنا چاہتی تھی کہ میں اس وقت میں چاہتی تھی کہ میں اپنی آنکھوں سے بس دیکھوں اور مجھے موبائل کا نہ خیال ہو اور نہ میں پکڑوں، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ بہت سارے لوگ میرے ساتھ اس مومنٹ کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی گنبد خضراء دیکھیں، اور آج اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سائنس نے جو ترقی کر لی ہے، تو آج ہمارے پاس یہ موبائل فونز ہیں، تو جہاں پر موبائل فونز کی کوئی نہ کوئی وبال ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، تو وہاں فائدے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھے ہیں، اور ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہماری آنکھ جو دیکھ رہی ہے تو وہ ہم آپ کو بھی دکھا سکتے ہیں، تو آپ بھی دیکھیے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، اور اللہ کرے گا کہ آپ جلد از جلد یہاں پر آئیں گے، اور جب آئیں گے تو پھر آپ اسی طرح ادب کے ساتھ اپنے قدم آپ نے بڑھانے ہیں، آگے کی طرف بڑھنا ہے، اور جیسے جیسے گنبد خضراء سامنے آ رہا ہے آپ کوشش کیجئے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور دبے قدم کے ساتھ آہستہ آہستہ ادب کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں، پاؤں جو ہے وہ قدم آپ کے آگے بڑھتے جائیں،
اور ساتھ ساتھ آپ نبی پاک پر سلام عرض کر رہے ہوں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابا بکر، السلام علیک یا عمر بن خطاب، یعنی کہ نبی پاک کے جو صحابی ہیں، 2 صحابی، وہ بھی آپ ہی کے ساتھ ان کی قبر مبارک ہے۔ تو پہلے ہم نبی پاک پر سلام بھیجیں گے اور پھر ساتھ میں جو آپ کے صحابی جو قبر کے اندر موجود ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر، تو ہم ان پر بھی ساتھ ہی سلام بھیجیں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی جب چلتے پھرتے گنبد خضراء پہ نظر پڑے تو آپ درود شریف پڑھیں اور نبی پاک پر سلام عرض کریں۔ اب میں آگے کی طرف جاؤں گی اور کچھ دیر میں پھر موبائل کو وہاں پہ میں کٹ کروں گی تاکہ میں تھوڑا سا وہاں پر جا کر اور نبی پاک پر سلام عرض کروں اور کچھ باتیں کر لوں۔ تو میں ابھی تھوڑا سا آگے جا کے موبائل کیمرہ میرا کٹ ہوگا اور اس کے بعد میں دوبارہ سے جوائن کروں گی اور پھر میں آپ کو تھوڑا سا مزید قریب سے جو ہے وہ دیدار کرواؤں گی۔ تو ایک ایک قدم یہاں پر قیمتی ہے کہ قدم ہم آگے بڑھا رہے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیت بدلتی جا رہی ہے کہ ہم نبی پاک سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ نبی پاک پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ یہاں پر آنے کے بعد نبی پاک نے جو قربانیاں ہم اپنی تمام زندگی میں دی ہیں، جو 6 سال کی عمر سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں شروع ہو گئی تھیں۔ آپ کے والد صاحب آپ کے پیدا ہونے سے پہلے انتقال فرما گئے اور پھر آپ کی والدہ جب آپ 6 برس کے ہوئے تو والدہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ کے دادا جو آپ کی تربیت کرتے تھے، آپ کو پالتے تھے، ان کا وصال ہو گیا، وہ دنیا سے چلے گئے۔ پھر آپ کے چاچا جو آپ کو بہت زیادہ پیارے تھے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ پھر وہ سال جو غم کا سال جسے کہا جاتا ہے عام الحزن یا عام الحزن، یعنی کہ غم کا سال، جب آپ کی پیاری بیوی اماں ختیجہ وہ اور آپ کے چاچا ایک ہی سال آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو نبی پاک نے تو تمام زندگی قربانیاں دیں اور پھر اس کے بعد وہ طائف کا واقعہ یاد آ گیا کہ طائف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک لہو لہان ہو گئے تھے، پاؤں مبارک خون سے بھر گئے تھے۔ اور پھر احد کا واقعہ یاد آ گیا کہ وہ لوہا جو ہے وہ آپ کے اس طرح آپ کے گال مبارک کی طرف سے اندر چلا گیا تھا کہ جن صحابی نے اپنے دانتوں سے نکالا تو ان صحابی کے دانت ہی باہر نکل گئے لیکن وہ لوہا نہ نکل سکا اور آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو وہ تمام قربانیاں جب یاد آتی ہیں تو یہاں پر آ کر وہ قربانیاں بار بار یاد آتی ہیں، بار بار وہ ذہن میں گنبد خضراء کو دیکھ کے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں پر آرام فرما رہے ہیں لیکن زندگی تو آپ نے قربانیوں کے ساتھ گزار دی۔ اور ایک ہماری زندگی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس نو ڈاؤٹ ہم یہ کوئی غلط مطالبہ نہیں کرتے، ہم اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمیں اپنے لیے نعمتوں کا سوال کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک جو کہ چنے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے کس قدر ان سے امتحان لیے، آزمائشوں میں مبتلا کیا، تو دل یہاں پر آ کر بہت زیادہ غمگین بھی ہو جاتا ہے اور پھر خوشی بھی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر لا کر کھڑا کر دیا۔ تو یہ بھی ہماری خوش قسمتی ہے اور آپ لوگوں کی بھی خوش قسمتی ہے کہ آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، اور جس دل کے اندر محبت ہے یقین جانے وہ خوش قسمت ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں پر آتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں ایسی محبت نہیں ہوتی، لیکن آپ کے دل میں محبت ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ خوش قسمت ہیں، آپ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں، آپ اپنے آپ کو سمجھیں کہ اللہ نے آپ کو یہ نعمت عطا کر دی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انہوں نے آپ کے دل میں ڈال دی ہے۔ اب جو ہے وہ ہم تھوڑا سا واپسی کی طرف ہم نے جانا ہے اور یہاں سے کچھ ایسا کھانا دیکھنا ہے کہ تاکہ جو ہے تھوڑا سا ریزنیبل بھی پڑ جائے، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مدینہ جو ہے یہاں پر کھانے کے آپشن تھوڑے سے کم ہیں اور وہ ریزنیبل نہیں پڑتا بلکہ الٹا کافی مہنگا پڑ جاتا ہے۔ یعنی کہ جیسے مکہ میں 10 ریال میں ایک ٹائم کا کھانا ہو جاتا تھا، ایک ٹائم کا میل ہو جاتا تھا، تو مدینہ میں اس طرح نہیں ہے کہ ایک ٹائم کا میل بآسانی 10 ریال کا ہو، کیونکہ یہاں پر تھوڑا سا نا کھانے کے آؤٹلیٹس کم ہیں اور تمام ہی جو ہے وہ مدینہ ابھی جیسے ہی حج ختم ہوا ہے تو وہ انڈر کنسٹرکشن ہے۔ یہ کڑک ایکسپریس ہے، یہاں سے جو ہے وہ لے لیا دیسی کھانا، ان کے چاول تھے، رائس تھے اور ساتھ ہی جو ہے وہ ایک شورما تھا
اور ساتھ ہی ڈیل کے اندر یہ بھی شامل تھا. تو یہ 15 ریال کے اندر، اور وہیں پر نا انہوں نے فری کی پانی کی بوتل بھی دے دی تھی. تو یہ 15 ریال کے اندر ٹوٹل یہ کھانا جو ہے وہ آیا، اور کوانٹٹی بھی کافی زیادہ تھی اور ذائقہ بھی ٹھیک تھا. یعنی کہ جن لوگوں کو ہاں یہ ہے کہ اسپائسی سے ایشو ہے تو وہ یہ نہیں کھائیں تو بہتر ہے، کیونکہ گلا فوراً سے پھر آپ کا ہو جاتا ہے. ہاں یہ کہ آئل اتنا نہیں تھا لیکن باقی مناسب تھا. تھوڑا سا یہاں پر کھانا مہنگا پڑ رہا ہے.